بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق بن زیاد کے حکم پر مسلمان لشکری آن کے آن میں بجلی کے کوندوں کی طرح حرکت میں آئے اور فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ تدمیر کے لشکریوں نے اپنے تیروں سے بڑے ترکش اور کمانیں پھینک کر اپنی تلواریں سنبھال لیں اور اوپر چڑھتے ہوئے مسلمانوں کو روکنے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن مختلف جگہوں سے مسلمان لشکری اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تدمیر کے لشکریوں نے اوپر چڑھنے والے مسلمان لشکریوں کو دھکیل کر فصیل سے نیچے گرانے کی کوشش کی، پر وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ جواب میں مسلمان لشکری بھی اپنے خطرناک انداز کے حملوں سے ان پر بھٹکے قافلوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ اوپر چڑھنے والے مسلمان لشکریوں نے جن کی تعداد اور قوت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا، وہ تدمیر کے سپاہیوں کے سامنے کوہستانی پتھروں کی طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر ثابت ہو رہے تھے، اور وہ رات کی آنکھ کا تارا اور نور کا روشن دھارا بن کر اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے جا رہے تھے۔ بیابانوں کے وحشیوں کی طرح خوفناک انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے وہ تدمیر کے لشکریوں کے لیے سوختہ جان موت ثابت ہو رہے تھے۔ لمحوں کے اندر ان مسلمان لشکریوں نے اپنی انفرادی شجاعت کو اپنی اجتماعی قوت میں بدل دیا، جس کے باعث وہ تدمیر کی تقدیر کے بدترین نوشتہ تحریر کرتے جاڑے کی ٹھٹرتی رات کی طرح حملہ آور ہو کر تدمیر کے لشکریوں کو گرانے اور ان کے رشتوں کی زنجیروں کو کاٹنے کے عمل کی ابتدا کر چکے تھے۔ جواب میں تدمیر کے لشکری اپنی انتہا کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیں، لیکن وہ یہ محسوس کر رہے تھے جیسے مسلمان قہر گمنامی سے نکلے آصف شرار برق کی طرح حملہ آور ہو کر ان کے دفاع کے آخری بند اور ان کے ستوت کے ایوانوں کو گرا کر رکھ دیں گے۔ تدمیر کے لشکری یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ان پر کالی آندھی کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے، وہ ان کے دامن کو تار تار کرتے جا رہے تھے اور ان پر تباہی کی آگ اور مایوسی کا اندھیرا بن کر تیزی سے چھانے لگے تھے۔ اب طارق بن زیاد بھی صدونہ شہر کی فصیل کے اوپر چڑھ گیا تھا اور دشمن کے ساتھ ہولناک جنگ کرتے ہوئے وہ اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور انہیں ابھارتے ہوئے ان کے جذبہ، شوق و جوش میں اضافہ کرنے لگا۔ طارق بن زیاد کے ساتھ امیر البحر عبداللہ بھی فصیل کے اوپر لڑ رہا تھا۔ یوں وہ لمحہ بلمحہ تدمیر کے لشکریوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے فصیل کا کافی حصہ اپنے لیے صاف اور محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف طریف بن مالک اور مغیث اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ابھی تک فصیل کے شرقی دروازے کے سامنے کھڑے فصیل کے اوپر لکڑی کے بنے ہوئے برجوں سے ان دشمن سپاہیوں پر تیر چلا رہے تھے جو برجوں سے اوپر جھانکتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس وقت فصیل کے اوپر جنگ اپنے زوروں پر تھی اور تدمیر کے لشکری لمحہ بلمحہ مسلمانوں کی تلواروں کا شکار ہوتے ہوئے فصیل سے نیچے گرتے جا رہے تھے، فصیل کے ایک بڑے حصے پر طارق بن زیاد قابض ہو چکا تھا۔ اس وقت تدمیر نے ایک جنگی چال چلی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ شہر پناہ کا شرقی دروازہ کھول کر مسلمانوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہو جائے جو ابھی تک شہر پناہ سے باہر طریف بن مالک کی سرکردگی میں فصیل کے اوپر تدمیر کے سپاہیوں پر تیر اندازی کر رہا تھا۔ تدمیر کا یہ ارادہ تھا کہ مسلمانوں کے باہر کھڑے لشکر کے حصے کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد وہ اس حصے کو آسانی سے اپنے سامنے مغلوب کر لے گا جو فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اپنی اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تدمیر نے اپنے لشکر کا بہترین حصہ اپنے ساتھ لیا جو صدونہ شہر کے عمدہ قسم کے جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اس لشکر کے ساتھ تدمیر نے اچانک شہر پناہ کا شرقی دروازہ کھولا اور طریف بن مالک اور مغیث پر خوفناک حملہ کر دیا۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے تدمیر نے ایک بار مسلمان لشکریوں کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ تدمیر اپنے لشکر کے ساتھ حیرت افزا انداز میں کروٹیں لیتے طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کے حملہ آور ہونے کا اندازہ بتاتا تھا کہ وہ مسلمانوں پر
بیچارگی طاری کرتے ہوئے ان کے نیچے سے زمین کا کمربند کھینچ لینا چاہتا ہے۔ اس کا لشکر اس قدر زیادہ تھا کہ وہ ٹڈی دل کی طرح پھیل کر آتش زنی اور خونریزی کرتا ہوا کچھ اس انداز میں حملہ آور ہوا جیسے ان گنت بھوکی اور خونخوار لومڑیاں اپنے بٹ سے حملہ آور ہو کر اچانک کسی قافلے کی شرک پر حملہ آور ہو گئی ہو۔ تدمیر کا یہ حملہ انتہائی خوفناک تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اندھے ریگستانوں، طوفانوں کے سایوں اور شر و غزر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ ایک بار مسلمانوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے اسلامی لشکر کو جوالا مکھی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ تدمیر کے جنگجو لشکری سیلاب کے ریلے کی طرح آگے بڑھے اور زہر آلود خنجر کی طرح اسلامی لشکر کی صفوں میں گھسنے لگے، کچھ اس انداز میں اپنے خوفناک نعرے بلند کر رہے تھے جیسے گندک کے کوئلے کے دھماکے ہونے لگے ہوں۔ ان کے حملہ آور ہونے کا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے عقابوں کے نشیمن میں انگفت خونخوار گدھ داخل ہو گئے ہو۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے انتہائی دانشمندی اور فراست سے کام لیا۔ اس نے تدمیر کے لشکر کے سامنے کھلے میدانوں میں بھاگنے کی بجائے شہر کی فصیل کا رخ کیا۔ وہ اور مخیز اپنے لشکر کے آگے آگے بھاگتے ہوئے اور اپنے لشکر کو اشارہ کرتے ہوئے لڑتے بڑھتے فصیل کی طرف سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ان کے سامنے تدمیر کے لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ اگر طارق بن زیاد کے لشکر کا حصہ بھی ان سے آ ملتا تب بھی تدمیر کا لشکر کم از کم اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ تاہم طریف بن مالک نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے اپنے لشکریوں کو الٹے پاؤں فصیل کی طرف ہٹنے کا اشارہ کرتا رہا۔ یہ طریف بن مالک کی بہترین جنگی تدبیر اور اس کی بہترین عسکری مہارت تھی جو وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر رکھنے والے تدمیر کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ تدمیر کے جرار لشکر کے سامنے طریف بن مالک اپنے لشکر کو بڑی تیزی کے ساتھ فصیل کے اس حصے کی طرف لے جا رہا تھا جس کے اوپر طارق بن زیاد دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ شاید طریف بن مالک اس نازک موقع پر طارق بن زیاد سے مدد حاصل کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ دوسری طرف فصیل پر دشمن پر کاری ضرب لگاتے ہوئے طارق بن زیاد نے بھی نازک صورتحال کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے دیکھا تدمیر اپنے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر طریف بن مالک اور مخیز کے لشکر پر حملہ آور ہوا ہے۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ طریف بن مالک دشمن کے ساتھ جنگ کرتا ہوا اپنے لشکر کو الٹے پاؤں فصیل کے اس حصے کی طرف لا رہا تھا جس طرف طارق بن زیاد مصروف کار تھا، اس موقع پر طریف بن مالک کی دانشمندی اور فراست پر طارق بن زیاد کے لبوں پر سکون آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو فصیل کے اوپر دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رکھا جبکہ دوسرے حصے کی خود کمانداری کرتے ہوئے فصیل پر بیٹھ گیا۔ تلواریں رکھ کر انہوں نے اپنی کمانیں سنبھال لیں۔ طریف بن مالک اور مخیز کو اپنے سامنے الٹے پاؤں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہوا تدمیر جب شہر پناہ کے قریب آیا تو فصیل کے اوپر طارق بن زیاد کسی شاہین اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور اپنے لشکریوں کو تدمیر کے لشکر پر تیر اندازی کرنے کا حکم دے دیا۔ طارق بن زیاد کی طرف سے طوفانوں کے خیابانوں کی طرح سنسناتے تیر دشمن پر آسمانی بجلی کی طرح گرنے لگے۔ ان کی صفوں میں تیر اندازی کے باعث شکست و ریخت ہونے لگی۔ اس تیر اندازی سے تدمیر کے لشکر کی حالت لمحہ بلمحہ رات کے سینے کے ویران گوشوں اور طوفانوں میں گیری کشتی جیسے ہونے لگ گئی۔ طارق بن زیاد کی طرف سے اس رد عمل کے بعد طریف بن مالک اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ اس موقع پر طریف بن مالک اپنے طوفانوں سے لڑتے اور بجلیوں سے کھیلنے والے مجاہدوں کے ساتھ تباہی کی آگ اور مایوسی کے اندھیرے پھیلا دینے والے عجیب سے حوالوں کی طرح کچھ اس انداز سے دشمن پر حملہ آور ہوا جیسے بہت سے خونخوار شکاری باراسنگوں پہ حملہ کر کے اپنا عزم اور ارادہ پورا کرنے لگے ہوں۔ ابن مالک کے لشکری اپنی خونی تلواروں کو حرکت میں لاتے ہوئے تدمیر کے لشکریوں پر موت بن کر پھرنے لگے۔ خود ابن مالک بھی اپنے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے موت کی منڈی میں بے روک آندھی اور خطرناک طوفان کی طرح دشمن پر قذا بن کر نازل ہونے لگا۔ اس کے جان لیوا حملوں کے اندر ایک سپاہیانہ وقار اور کھولتے سمندر جیسا جوش و جذبہ تھا۔ فصیل کے اوپر سے طارق بن زیاد کی تیز تیر اندازی اور سامنے کی طرف سے طریف بن مالک کے غضبناک حملوں کے سامنے تدمیر زیادہ دیر تک جم کر لڑائی کو جاری نہ رکھ سکا۔ اس نے دیکھا لمحہ بہ
لمبا لمبا اس کے لشکر کی صفوں کے اندر انتشار اور بدنظمی پیدا ہونے لگی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب طریف بن مالک نے اپنے رب کے نام کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں اور زیادہ جوش و جذبہ پیدا کر دیا تو تدمیر کے لشکر کی اگلی صفوں کی ہوا اکھڑنے لگی اور اس کے لشکری بھاگ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ سما دیکھتے ہوئے تدمیر کے لشکر کی پچھلی صفیں بھی درہم برہم ہونا شروع ہو گئیں اور اس کے لشکری مسلمان مجاہدوں کا سامنا کرنے کی بجائے منہ پھیر کر اپنی جانیں بچانے کی خاطر میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ تدمیر کو اپنی شکست صاف دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے لشکر کا مزید نقصان کروانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ارد گرد لڑنے والے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیں۔ تدمیر کا یہ حکم آن کی آن میں اس کے لشکر تک پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد اس کے لشکری چاروں طرف سے پسپا ہو کر تدمیر کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور پھر وہ اس بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مختصر سا لشکر ہے اور وہ شہر پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تعاقب نہیں کریں گے۔ اپنے دل میں یہ عزم اور ارادہ لیے تدمیر میدان جنگ سے بچ نکلنے والے اپنے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور مرثیہ شہر میں جا کر دم لیا، پر اس شہر میں اس نے سکون سے بیٹھنا پسند نہ کیا اور اس شہر میں پہلے سے موجود لشکر کو ساتھ ملا کر اپنی عسکری قوت بڑھانا شروع کر دی۔ اسی طرح دیگر شہروں کی طرف قاصد روانہ کر دیے تاکہ دوسرے شہروں کے لشکری بھی اس کے پاس آ کر جمع ہو اور ایک مضبوط قوت بن کر پھر سے مسلمانوں کا سامنا کیا جائے۔ اس طرح اسپین کے مختلف شہروں سے رضاکار مسلح جنگجو اور پیشہ ور لشکری مرثیہ شہر میں تدمیر کی کمانداری میں جمع ہونے لگے۔ تدمیر کے اپنے آزمودہ کار لشکریوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر حملہ آور ہونے کے عمل نے شہر کے اندر باقی لشکر اور شہر کے دیگر لوگوں کے اندر ایک حوصلہ اور اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ انہیں امید بن گئی تھی کہ تدمیر ضرور کھلے میدانوں میں مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، آدھا لشکر فصیل کے اوپر چڑھ چکا تھا جبکہ دوسرا آدھا فصیل سے باہر شہر میں ہے، دروازے کھلنے کا منتظر تھا۔ لیکن شہر کے باہر کھلے میدان میں جب تدمیر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ سدونا شہر سے مرثیہ کی طرف بھاگ گیا، تب شہر کے لوگوں نے دل چھوڑ دیے۔ شہر کے اندر جو لشکر تھا اس نے بھی لڑنا ترک کر دیا۔ شہر کے اکابر آپس میں سلام مشورہ کر کے طارق بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کرنے کے علاوہ انہوں نے شہر طارق بن زیاد کے حوالے کر دینے کی پیشکش کی۔ شہر کے اکابرین کی اس پیشکش کے جواب میں طارق بن زیاد نے جنگ روک دی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ طارق نے چند روز تک یہاں قیام کر کے شہر کا نظم و نسق درست کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ اسپین کے شہر حسن المدور کی طرف بڑھنے لگا۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے باہر خیمہ زن ہوئے اور شہر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا شہر کے دفاعی انتظامات بہترین اور مستحکم تھے۔ شہر بہت بڑا تھا اور ارد گرد مضبوط اور کافی چوڑی فصیل تھی۔ یہ فصیل بڑے بڑے کوہستانی پتھروں سے بنائی گئی تھی جس کی بنا پر اس کا استحکام سدونا شہر سے بھی مضبوط اور پائیدار تھا۔ چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر خیمہ زن ہو کر طارق بن زیاد نے شہر کے اطراف کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا شہر کی فصیل کے اوپر جگہ جگہ پتھروں کے مضبوط برج بنے ہوئے تھے اور ان برجوں کے اندر شہر کے محافظ ہمہ وقت مستور اور جنگ کے لیے تیار کھڑے رہتے۔ اپنے جاسوسوں سے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو یہ خبریں بھی مل گئی تھیں، نہ صرف یہ کہ اس شہر کے اندر شہر کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا اور جرار لشکر موجود ہے، بلکہ تدمیر سدونا شہر سے مرثیہ کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے بھی اس شہر کی حفاظت کے لیے ایک کمک روانہ کی تھی۔ طارق بن زیاد اور طریف بن مالک اپنے خیموں کے شہر کے باہر صبح کے وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد نے طریف بن مالک کو مخاطب کر کے کچھ کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اتنے میں مخیث اور عبداللہ بھی ایک طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ طارق ان کی آمد پر خوش ہوا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب طارق بن زیاد نے تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو میرے صاحبوں اور رفیقوں، اس حسن المدور شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے میں انہیں اسلام کی دعوت اور سلامتی کا پیغام دیتا ہوں۔
اگر ان لوگوں نے میری اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے شہر ہمارے حوالے کر دیا تو اس میں ان کی بقا اور سلامتی ہوگی، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کر دی جائے گی۔ یہی پیغام میں سدونہ شہر کے لوگوں کو بھی دینا چاہتا تھا، لیکن میرے جاسوسوں نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ اس شہر کے اندر زیادہ تر لشکری وہ ہیں جو اسپین کے بادشاہ رازرک کے ساتھ تھے، اور وادی رباطہ میں تمہارے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد پناہ گزین ہو گئے تھے اور ہمارے ساتھ ایک نئی جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر میں نے انہیں یہ پیغام نہیں دیا تھا۔ اب اس حسن المدور شہر کے لشکریوں اور اس کے رہنے والوں کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے میری یہ دعوت قبول کر لی تو اس میں ان کی بہتری ہے، اور اگر یہ انکار کر دیں تو پھر ہم شہر پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ طارق بن زیاد کی اس گفتگو کے جواب میں طریف بن مالک نے بولتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ درست کہتے ہیں، یہ تجویز ایک بہترین تجویز ہے۔ شہر کے لوگوں کو سلامتی کا یہ پیغام پہنچانا چاہیے، پر یہ پیغام انہیں کیسے اور کس طرح پہنچایا جائے؟ اس پر طارق بن زیاد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے ابن مالک، میرے دوست، میرے بھائی، میں شہر کے حاکم کے نام پیغام لکھتا ہوں، اور یہ پیغام ایک تیر کے ساتھ باندھ کر شہر کی فصیل کے برج پر مارا جائے گا، اور پھر شہر کے حاکم کی طرف سے اس پیغام کے جواب کا انتظار کیا جائے گا۔ ابن مالک کے علاوہ مخیث اور عبداللہ نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے قلم اور دوات منگوائی اور حسن المدور شہر کے حاکم کے نام پیغام لکھنے لگا۔ کچھ دیر تک سوچ کر طارق بن زیاد حسن المدور شہر کے حاکم کے نام خط لکھتا رہا، جبکہ طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ اس کے سامنے بیٹھے بڑے غور اور انہماک سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جب طارق بن زیاد خط لکھ چکا تب وہ خط اس نے طریف بن مالک کو تھماتے ہوئے کہا، تم تینوں بھی میرے لکھے ہوئے اس خط کو پڑھو، اور اگر اس میں کوئی خامی یا کمی محسوس ہو تو اس کی نشاندہی کرو۔ طریف بن مالک طارق بن زیاد سے وہ خط لے کر پڑھنے لگا۔ مخیث اور عبداللہ نے بھی اس خط پر نظریں جما لی تھیں اور وہ بھی وہ خط پڑھنے لگے۔ خط میں لکھا تھا، حسن المدور شہر کا حاکم آگاہ ہو کہ میں اسلامی لشکر کا سالار طارق بن زیاد ہوں، اور میرے ساتھ میرے نائبین میں سے طریف بن مالک، مخیث اور عبداللہ ہیں۔ ہم اسپین کی سرزمین کے اندر جہاد کی ابتدا کر چکے ہیں، اور تمہیں یہ خبریں مل چکی ہوں گی کہ اس سے پہلے ہم وادی رباطہ میں اسپین کے بادشاہ رازرک کو شکست دینے کے بعد سدونہ شہر کو بھی اپنے سامنے زیر کر چکے ہیں۔ اب ہم نے تمہارے شہر کا محاصرہ کیا ہے۔ جہاد اسلام کا ایک اجتماعی فریضہ ہے، اس کو انجام دینے میں ہر کوشش اور محنت عبادت میں شامل ہے۔ ہماری ملت کے استحکام میں جملہ اجتماعی امور میں عام مجاہدہ سے لے کر بڑی بڑی قربانیوں تک، مثلاً حق کی سربلندی، ارتقاء، مظلوموں کی فریاد رسی وغیرہ، سب جہاد میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ ہم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد سمجھتے ہیں۔ شہر کے حاکم کو خبر ہو کہ جہاد اسلام میں شامل ہے، اور جہاد ایک آخری اور اجتماعی ضرورت ہے جو دعوت دینے والے قوم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہوتا ہے جو عالمگیر ہونے اور دنیا کے موجودہ نظاموں کی اصلاح کا دعوے دار ہو۔ وہ یہ جہاد باطل کی قوتوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، چنانچہ ہم باطل قوتوں کی طرف سے مقابلے کی توقع رکھتے ہوئے جہاد کی ضرورت کے لیے اپنے پیروکاروں اور اپنے مجاہدوں کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔ اسلام چونکہ رہبانیت میں یقین نہیں رکھتا اور زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتا، اس لیے کہ جہاد کی ضرورت سے غفلت نہیں برتتا، اور وہ اپنے ماننے والوں کو ہمہ وقت اس کے لیے تیار اور مستعد رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اے حاکم شہر، اگرچہ آگاہ رہو کہ دنیا کی ہر کوشش، ہر صحیح جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد کا اپنا ایک مقصد اور طریقہ کار ہے، اور نصب العین کے اعتبار سے کلمہ حق کی سربلندی اور خداوند کے احکامات کی تشہیر اولین جہاد ہوتا ہے۔ یہ اندھا دھند جنگ کا نام نہیں بلکہ مقاصد ملت کی خاطر ایک مقدس جنگ ہے جو پہلے سے متعین اصولوں، پابندیوں اور قاعدوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اے حاکم شہر، انہی اصولوں اور پابندیوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کر چکے ہیں اور تمہیں یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو جزیہ دینا قبول کرو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم ایسا بھی کرنے پر تیار نہیں ہو تو پھر تیسری اور آخری صورت
صورت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہو۔ اے حاکم شہر، تم نے آخری صورت اختیار کی اور ہمارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوئے تو پھر اپنے ذہن پہ لکھ رکھنا، پھر تم اپنی خودداریوں کا خون سستا کرو گے۔ میرے ساتھ جو مجاہدین ہیں وہ حیات کے پردے میں موت اور طوفانوں کے تلاطم جیسے ہیں۔ یہ مجاہد سینے میں تیر کھا کر مسکرانے والے ہیں، اور جب یہ آگ اور خون کا ہیجان اور موت و مرگ کا پیغام اور کروٹیں لیتے طوفان کی طرح حملہ آور ہوں گے تو اے حاکم شہر، تیری اور تیرے لشکر کی حالت زخمی شدہ اعضاء کی طرح بنا کر رکھ دیں گے۔